اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالرشید بٹ ٹیچر یوپس گرلز لنگیٹ اور کلسٹر لنگیٹ. پیارے بچوں السلام علیکم. میرا کلاس ہے 8 جماعت کے لیے. مضمون اردو. عنوان ہے جابر بن حیان. بچوں ہم نے جابر بن حیان کے بارے میں پڑھا ہے کہ جابر ایک عطار کا بیٹا تھا، یعنی عطر بیچنے والے کا، جس کا نام تھا حیان، جو کوفہ میں رہتے تھے. تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا پڑھا، تو آج ہم آگے بڑھیں گے. تو کہتے ہیں کہ جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی. تو کہتے ہیں کہ جابر سے پہلے یہ جو دنیا تھی، کیمسٹری یعنی جو ایک سائنس کی ایک بک ہے، ایک کتاب ہے، تو جسے ہم کہتے ہیں علمی کیمیا. کیمسٹری یعنی علمی کیمیا، کہ اس میدان میں دنیا تجربات کے لحاظ سے ناواقف تھی. اس نے کیمیائی تجربات کیے. تو جابر نے یہ کیمیائی تجربات، یعنی جابر جو تھا اس نے کیا کیے، یعنی علمی کیمیا کے تجربات کیے. ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے، اور جو تجربات انہوں نے کیے ان کے اصول اور قاعدے ترتیب دیے. یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں. جو اصول اور قواعد انہوں نے اپنے زمانے میں تجربات میں کیے، تو وہ آج بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا. کہتے ہیں کہ یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ جو ٹھوس چیزیں ہیں ان کو کیسے بخارات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا. تو کہتے ہیں کہ جابر بن حیان نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کرنے کے بعد انہیں دواؤں میں ملایا. اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح اس نے جو دوائیں نے ایجاد کی، تو ان کو پھر محفوظ رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا، ایک طریقہ بھی ایجاد کیا کہ ان دواؤں کو کیسے محفوظ رکھا جائے. یہ وہی طریقہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں. تو اس کو آج ہم کہتے ہیں سبلیمیشن. جو طریقہ جابر بن حیان نے کیا ہے کہ یعنی دواؤں کو کیسے محفوظ رکھا جائے، تو وہ طریقہ جو ہے اس کو ہم سبلیمیشن کہتے ہیں. جابر یہی نہیں رکا. تو جابر اس میدان میں، تجربات کے میدان میں نہیں رکا. اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا. تو کہتے ہیں اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا، یعنی لوہے پر تجربات کیے. یعنی اس نے لوہے پر بھی تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، کہ لوہا جو ہے اس کو کیسے صاف کر کے فولاد بنایا جا سکتا ہے، فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے. یعنی لوہا جو ہے جس پر زنگ زیادہ اثر کرتی ہے، یعنی زنگ زیادہ اثر کرتی ہے، تو اس نے ہمیں بتایا کہ اس کو کیسے اس سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اس کو کیسے اس سے یعنی زنگ سے محفوظ بچایا جا سکتا ہے. اس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا. تو کہتے ہیں کہ جابر بن حیان نے جو چمڑا ہوتا ہے، کھال ہوتی ہے، اس کو رنگنے کا طریقہ بھی دریافت کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا، یعنی بال جو ہوتے ہیں ہمارے سر پر، جو بال ہوتے ہیں جو سفید ہو جاتے ہیں، ان کو کالا کرنے کا نسخہ بھی، اس کا طریقہ بھی بتایا. ارک کشید کہتے ہیں، ارک کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیاگر کی ایجاد ہے.
یعنی عرق نکالنے کا طریقہ، عرق نکالنے کا اوزار، عرق نکالنے کا اوزار بھی اسی ذہین، اسی ہونہار، اسی قابل کیمیاگر گر کی ایجاد ہے، یعنی اسی نے بنایا ہے۔ یہ وہی آلہ ہے، یہ وہی ہتھیار، آلہ کہتے ہیں اوزار یا ہتھیار، یہ وہی اوزار ہے جسے ہم ریٹارٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد جابر ہی نے معدنی تیزاب ایجاد کیا، معدنی تیزاب ایجاد کیا۔ تو جو کہتے ہیں کہ جابر نے ہی وہ تیزاب ایجاد کیا جسے ہم، یعنی معدنی تیزاب وہ تیزاب جو دھاتوں سے بنایا جائے، معدنی تیزاب وہ تیزاب جو دھاتوں سے بنایا جائے، تو اسے معدنی تیزاب کہتے ہیں۔ وہ بھی جابر نے ہی ایجاد کیا، یعنی وجود میں لایا۔ تیزاب ایک نہایتی کارآمد کیمیا ہے۔ کہتے ہیں جو یہ تیزاب ہے یہ ایک نہایتی کارآمد کیمیا ہے، یعنی مفید کیمیا ہے۔ قلمی شعرے کا تیزاب، نیٹرک ایسڈ جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں، ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کی سر ہے۔ یعنی قلمی شعرے کا جو تیزاب ہے وہ بھی کس نے ایجاد کیا؟ جابر بن حیان نے ہی۔ نیٹرک ایسڈ بناتے، نیٹرک ایسڈ جسے یعنی قلمی شعرے، یعنی نیٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے۔ یہ جو نیٹرک ایسڈ تھا، قلمی شعرہ تھا، تو وہ بناتے وقت اس کے بہت سارے برتن خراب ہوئے، تباہ ہوئے، ضائع ہوئے۔ وہ جس برتن میں بھی تیزاب رکھتا تھا اس میں سوراخ ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ جس بھی برتن میں وہ قلمی شعرے کا تیزاب، قلمی شعرہ کا تیزاب جو ہے رکھتا تھا اس میں سوراخ ہو جاتے تھے۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس کے برتن خراب ہوتے جاتے ہیں، ضائع ہوتے جاتے ہیں، لیکن وہ مختلف قسم کے برتنوں میں اس کو جمع کرتا رہا اور تجربات کرتے رہا۔ اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے۔ تو اس کیمیا کو، اس تیزاب کو ایجاد کرتے کرتے اس کے تمام بہت سارے برتن کیا ہوئے؟ خراب ہوئے، تو ان میں سوراخ ہوئے۔ یعنی کوئی بھی برتن ایسا نہیں ہے جس میں سوراخ نہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی، اس کے پاس ایک چاندی کی کٹوری تھی۔ اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا۔ تو کہتا ہے اس کے پاس اب ایک کٹوری تھی جو چاندی کی تھی، تو اس نے اس تیزاب کو اب اسی میں رکھا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اس کٹوری میں بھی سوراخ ہو گیا۔ اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا تھا، تو کہتے ہیں اب اس کے پاس ایک سونے کا برتن بھی تھا جو بھی محفوظ تھا۔ تو اس نے بھی آزمایا۔ تو کہتے ہیں اس نے اس قلمی شعرے کو اس میں رکھا تو اس کو آزمایا، سونے کے اس برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب اس نے اس تیزاب کو اس سونے کے برتن میں رکھا تو اس پر اس کا کوئی اثر نہ رکھا، اس پر کوئی اثر نہ ہوا، تو یہ تیزاب جو ہے اس میں محفوظ رہا۔ اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا۔ تو کہتے ہیں کہ سونے کے علاوہ اس کے پاس اب اور ایک برتن تھا جو شیشے کا تھا، تو اس نے اس کو بھی آزمایا تو اس پر بھی کوئی اثر نہ ہوا، تو وہ بھی محفوظ رہا۔ چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے کہ قلمی شعرے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ یہ جو قلمی شعرہ تھا اس کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا، کہ کوئی بھی برتن اس کا نہ بچ سکا اس کے اثر سے۔ صرف دو چیزیں ایسی ملیں جن پر اس تیزاب کو کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف دو چیزیں ہیں اس کے پاس بچ گئیں جو اس کے پاس تھے، جن پر اس تیزاب یعنی قلمی شعرے کا اثر نہ ہوا، جو اس قلمی شعرے سے بچ گئے، تو وہ تھا ایک سونے کا برتن اور شیشے کا برتن۔ یعنی شیشہ اور سونے پر اس قلمی شعرے کا کوئی اثر نہ ہوا، باقی جتنے بھی قسم کے برتن تھے ان میں سوراخ ہو گیا۔ اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس عظیم
سائنسدان یعنی جابر بن حیان نے بہت سارے قسم کے تیزاب ایجاد کیے، وجود میں لائے۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب ایجاد کیا، اور ایسے اس نے وہ تیزاب ایجاد کیا جس سے سونا پگھل جاتا ہے۔ مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مختلف قسم کے تیزاب، کیونکہ تیزاب ایسی ایک کیمیکل ہے جس سے تو بہت یعنی وہ بہت ہی خطرناک ہے، تو وہ جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے، تو اس سے یعنی انسان پر بہت گہرے اثر پڑتے ہیں۔ تو اس کی آنکھیں بھی اس سے متاثر ہوئیں، ان تیزابوں کو ایجاد کرتے کہ اس کی آنکھیں بہت متاثر ہوئیں، بہت خراب ہوئیں، تو طرح طرح کے تیزاب بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی۔ تو اس سے اس کی انگلیاں جو ہیں اس تیزاب کے تجربات کے میدان میں وہ ان پر بھی بہت برا اثر پڑ گیا، اس کی انگلیاں جل گئیں۔ لیکن اس نے تحقیق کام نہیں، لیکن وہ اپنے اس میدان میں اپنے اس منزل کو آگے بڑھاتا گیا، اس نے اس کام کو نہیں چھوڑا۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنس، تو کہتے ہیں کہ اب جابر بن حیان جو ہے وہ دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علمی کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی۔ تو یہی وہ سائنسدان ہے جس نے علمی کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کو سب سے پہلے اہمیت دی۔ اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی، تو کہتے ہیں اس نے اپنی تمام زندگی تو تجربات میں ہی صرف کی۔ علمی کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا، تو کہتے ہیں علمی کیمیا جو ہے کیمسٹری جو ہے یعنی کیمسٹری جسے علمی کیمیا کہتے ہیں، تو اس کو جابر بن حیان نے بہت کچھ دیا، یعنی اسی نے اس کو وجود میں لایا۔ کوفہ کس عظیم سائنسدان کو علمی کیمسٹری کو بابائے آدم یعنی فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علمی کیمیا کا بابائے آدم کہا جاتا ہے یا تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو بچوں یہاں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے، تو کل ہم اس کے سوالات دیکھیں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔